قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ ابن قیس الا ادلک علی کلمۃ کنز من کنوز الجنہ قلت بلا یا رسول اللہ فقال قل لا حول ولا قوة الا باللہ۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم نے پچھلی چند مجالس میں چند ایسی نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا جو نیکی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اجر اور ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان نیکیوں میں سے ایک یہ ذکر بھی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی جنت کا اصول ہے کہ رب ذوالجلال اسے اپنی جنتوں کا مالک بنا دے۔ نبی کریم فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل گئی وہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ جنت وہ عظیم مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ شہید کو حوریں عطا کرے گا اور شہید کو ملنے والی حوروں میں سے کسی ایک حور کے سر کا دوپٹہ وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ شہید کو تاج پہنائے گا اور شہید کے سر کے تاج کا ایک موتی دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کی زندگی میں آج یہ طلب اور تڑپ موجود ہے کہ وہ اس جنت کے اصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، وہ جملے بولتا ہے، وہ کلمات اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے جن کلمات کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت آسان کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ صحابی رسول ہیں۔ ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے، عبداللہ ان کا نام ہے اور قیس ان کے باپ کا نام ہے، اشعری ان کا قبیلہ ہے اور بڑے عظیم صحابی تھے۔ خیبر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کرتے ہیں۔ خیبر کے فتح کرنے کے بعد اللہ کے حبیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب مدینہ کے قریب پہنچے اور ایک پہاڑی پہ اور ایک ٹیلے پہ چڑھنے لگے اور مدینہ لوگوں کو نظر آنے لگا اور لوگ کہنے لگے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پہ نرمی کرو، اپنے ساتھ اپنے نفسوں سے نرمی کرو، اپنے آپ سے نرمی کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، جس ذات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ سمیع بھی ہے اور قریب بھی ہے، وہ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر لمحے سنتا ہے، ہر گھڑی سنتا ہے، اونچی اور آہستہ سنتا ہے، بچے بوڑھے بیمار کی سنتا ہے، تم سمیع اور قریب کو پکار رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن قیس بھی ایک ذکر کر رہے تھے، کہتے ہیں کنت خلف دابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے چل رہا تھا۔ کیا محبت تھی نبی کریم کے ساتھ، جب چلتے تھے تو آپ کی محبت میں اور آپ کے دفاع میں یہ صحابہ کی جماعت اور یہ آپ کے ساتھی کوئی دائیں چلتا تھا، کوئی بائیں چلتا تھا، کوئی آگے چلتا تھا، کوئی پیچھے چلتا تھا۔ کہتے ہیں میں اللہ کے حبیب کی سواری کے پیچھے تھا، پیارے حبیب مجھے آواز دیتے ہیں یا عبداللہ ابن قیس، او قیس کے بیٹے عبداللہ، اور بعض روایتوں میں یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ۔ آگے سے جواب دیتے ہیں قلت لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں شفقت اللہ کے نبی کے ساتھ، دیکھیں پیار اللہ کے نبی کے ساتھ، دیکھیں لگن اللہ کے نبی کے ساتھ۔ آج اگر کوئی بدبخت ان کے ایمان میں شک کرے تو وہ تو آپ پرلے درجے کا بے ایمان ہے، اس کا تو اپنا ایمان نہیں ہے، جو اپنا ماں باپ اپنے حبیب پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ فرماتے ہیں الا ادلک علی کلمۃ کنز من کنوز الجنہ، عبداللہ میں تجھے
ایک کلمہ بتاتا ہوں، ایک ذکر بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، ایک تسبیح بتاتا ہوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ اپنی زبان سے دنیا میں یہ ذکر کرے گا، مالک الملک جنت میں تیرے لیے خزانہ جمع کرتے رہے۔ اور خزانہ کہتے ہیں نفیس مال کو، عمدہ مال کو، اچھے مال کو، قیمتی مال کو، جس کو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی قدر جانتے تھے، آپ کی اہمیت سے واقف تھے، آپ کے منصب مقام کو سمجھتے تھے، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے گلہ عطر کو اپنی جھولی میں سمیٹتے تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی باتوں کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بناتے تھے۔ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے ذرا۔ آپ نے فرمایا قل لا حول ولا قوة الا باللہ، عبداللہ یہ ذکر کیا کر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ نہ نیکی کرنے کی ہمت، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ لا حول للمعصیت الا بمعونۃ اللہ، او ولا قوت علی الطاعۃ الا بمعونۃ اللہ۔ اللہ کی مدد کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، اور اس کی مدد کے بغیر نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں۔ یہ مالک الملک کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو نیکی کی توفیق دی ہے۔ آدمی جب ہر دم ہر گھڑی اللہ کی عطاؤں پر یوں شکریہ ادا کرتا رہے، اللہ کی ذات پر یوں انحصار کرتا رہے، اپنے رب پر یوں توکل کرتا رہے، اپنے اللہ پہ اس طرح اعتماد کرتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اولاد ملی ہے، مجھے توفیق ملی ہے، مجھے نماز کی توفیق ملی ہے، مجھے ذکر کی توفیق ملی ہے، مجھے عبادت کی توفیق ملی ہے، میں آج استقامت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میں دین کے اوپر قائم ہوں، میں اسلام کے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا رب یہ تیرا کرم ہے، الہا یہ تیرا کرم ہے، مالک یہ تیری عنایت ہے کہ آج میں تیرے دین پہ قائم ہوں۔ ہر دم ہر گھڑی ہر لمحے جب اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے اور کام کے ہونے کا اللہ ہی سے یقین رکھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ آدمی جس قدر کثرت سے اپنے اللہ پہ اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے اور یہ جملہ اپنی زبان سے دہراتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں خزانہ تیار کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی کی عارضی سانسوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے کثرت سے یہ ذکر کیا کریں تاکہ اللہ ہمارے لیے بھی جنت کا خزانہ تیار کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔